إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا مؤمن. اللہ رب العالمین کی بیش بہا نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی معرفت ہے. اللہ پر ایمان لانا ہے. ایمان سے بڑھ کر اس روئے زمین میں کوئی نعمت نہیں. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ رب العالمین کے یہاں ایمان کی بہت بڑی قیمت ہے. ایمان کا بہت بڑا مقام ہے. قرآن و احادیث میں اس کے بہت سارے فضائل ہیں. آج کے اس جمعے کے خطبے میں اسی عنوان کی وضاحت کی جائے گی کہ ایمان کے فضائل کیا ہیں. اگر آدمی ایمان لاتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے. میں نے یہاں بہت سارے فائدے کو نوٹ کیا ہے. تقریباً 18 فائدے کو میں نے یہاں نوٹ کیا ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کو مکمل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایمان کا پہلا فائدہ یہ ہے، پہلی فضیلت یہ ہے کہ اہل ایمان کا، مومنوں کا اللہ رب العالمین ولی ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، معاون ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ ولی المؤمنین. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، مددگار ہے، مولا اور کارساز ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، جو انہیں تاریکیوں سے، گمراہیوں سے، ظلمات سے نکال کر روشنی اور ایمان کی طرف لاتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا ولی ہے. اور یہ ولایت، اور اللہ رب العالمین مومنوں کا ولی ہے، اس کے علاوہ کسی کا ولی نہیں ہے. جنگ احد ہوئی. جنگ احد کے خاتمے پر ابو سفیان اور مسلمانوں کے درمیان کچھ بحث و تکرار ہوئی، کچھ گفتگو ہوئی. وہاں پر ابو سفیان نے کیا کہا؟ دیکھیے، ہمارے لیے عزا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے. بتوں کا نام لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، معاون ہے، مددگار ہے، اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، ایک بہت بڑی فضیلت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا ولی ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ کا بڑا فضل حاصل ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے، بہت انعام کرنے والا ہے۔ کس پر؟ علی المؤمنین، مومنوں پر۔ تم اہل ایمان کو، مومنوں کو اللہ کی جانب سے بہت بڑا فضل حاصل ہے۔ ایمان کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ مومنوں کا کوئی بھی اجر، اہل ایمان کا کوئی بھی اجر، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اہل ایمان کے سوا جتنے لوگ بھی نیک کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ نیک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، سب کا عمل برباد ہے، بیکار ہے، آخرت میں کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ سعادت اور خوش نصیبی اور فضیلت اہل ایمان کو حاصل ہے، مومنوں کو حاصل ہے کہ اہل ایمان کا اور مومنوں کا کوئی بھی اجر ضائع نہیں ہوگا، بشرطے کہ مومنوں کا عمل اخلاص اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہو۔ ایمان کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالی، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ یعنی مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اہل ایمان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، جہنم سے نجات اور دوزخ سے نجات اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو عطا کیا ہے، بشرطے کہ وہ مومن ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو تو ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ ایمان کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اہل ایمان کے ساتھ ہے کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی امان، اللہ کی حفاظت اور اللہ رب العالمین کی ایک تائید حاصل ہوتی ہے مومنوں کو۔ اور یہ جو نعمت ہے معیت کی، اللہ کی معیت خاصہ کی، یہ صرف اور صرف اہل ایمان کو حاصل ہے۔ اہل ایمان کے سوا کسی کو بھی یہ سعادت اور خوش نصیبی حاصل نہیں ہے۔ ایمان کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر جو ایمان لاتا ہے اسے کوئی ڈر نہیں، اسے کوئی خوف نہیں، اسے کوئی نقصان نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ جن کی آیت ہے فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، کہ جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے، ایمان قبول کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں اور نہ اس پر کوئی ظلم و ستم ہوگا۔ وہ نہیں ڈرتا ہے، مومن نہیں ڈرتا ہے کس سے؟ کسی نقصان سے اور کسی ظلم و ستم سے۔ مومن اللہ پر توکل رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اللہ پر توکل نہیں رکھتا ہے، آپ دیکھ لیجئے یہ کافروں کی حالت کیا ہے، یا جن کا عقیدہ بالکل کمزور ہے، یا جو اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، ان کی حالت کیسی ہے؟ وہ ہر کوے کی آواز سے ڈرتے ہیں، پرندے کی آواز سے خوف کھاتے ہیں، راستے سے کتا اور بلی گزر جائے، راستہ کاٹ دیا اگر جانور نے تو آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ دنیا کی ساری مخلوق ڈرائے گی کس کو؟ جو اللہ پر ایمان نہ رکھے، جو اللہ پر توکل نہ رکھے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے، اسے دنیا کی اور دنیا والوں کی کسی بھی قسم کی کوئی غم اور فکر اور ڈر نہیں ہوتا ہے۔ یہی تو ایمان کی خاصیت ہے کہ مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔
اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ دنیا کی ساری چیزوں سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، کہ جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے اسے نقصان اور ظلم سے اور ستم سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھا ہے۔ ایمان کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو نجات دلانے کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت کرے گا، یہ اللہ کا ذمہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو نجات دی اللہ کے عذاب سے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو اور اہل ایمان کو عذاب سے نجات دلائی۔ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہم نے ذمہ لے لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہم نے ذمہ لے لیا ہے، ہمارے اوپر ہے مومنوں کو نجات دلانا۔ یہ نجات کب ملے گی؟ جب آدمی مکمل طور سے مومن بن جائے، ایمان میں داخل ہو جائے، اسلام پر مکمل طور پر عمل کرے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ ہمارے اوپر حق ہے، یہ ہمارے ذمے ہے مومنوں کی مدد کرنا، مومنوں کی حفاظت کرنا، مومنوں کی مدد کرنا، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی، اہل ایمان کی کیسی حفاظت فرمائی، کہ اسلام کی شروعات کیسے ہوئی تھی، کتنے لوگ تھے، کس حالت میں تھے، اور پھر ان کو مکہ 2 مرتبہ چھوڑنا پڑا، لیکن اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے جو خوش نصیب تھے، جو ایمان والے تھے، اللہ نے ان کی کیسی حفاظت فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے، اللہ نے کیسی حفاظت کی۔ غار میں جہاں آپ چھپے تھے، دشمن بالکل دروازے پر داخل ہو گئے تھے، بالکل غار تک پہنچ گئے تھے، اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے پر تھے، بہت سارے دشمن چاروں طرف سے پھیلے ہوئے تھے نبی کو پکڑنے کے لیے، لیکن اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی۔ سراقہ بن مالک بن جوشم جو نبی سے سب سے زیادہ قریب ہو چکے تھے، ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، اللہ نے کیسی مدد فرمائی۔ تو اللہ نے اپنے اوپر اہل ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، بشرطی کہ ہم مومن بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، ایمان کے تقاضوں کو صحیح طور پر پورا کریں۔ اسی طریقے سے ایمان کی 8ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نصرت خاص سے اہل ایمان کی تائید کرتا ہے، مومنوں کی تائید کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المجادلہ کے اخیر میں کچھ صفات بیان فرمائی مومنوں کی، خاصیت بیان فرمائی مومنوں کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کی خاصیت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو رکھ دیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کی نعمت حاصل ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ان کو تقویت دی ہے، ان کی تائید کی ہے، ان کی حفاظت کی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان لانے کا نواں فائدہ یا 9ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کا مکلف بنایا گیا کہ مومن بن جائیں، مومن ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی پیارے نبی کو حکم دیا گیا کس بات کی؟ ان اکون من المؤمنین، کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ نبی کو بھی یہی حکم تھا کہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے۔ 10ویں فضیلت یہ ہے کہ مومنوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اللہ نے اہل ایمان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ قرآن میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، قرآن کی تعلیم میں سچائی ہے، قرآن کی تعلیم میں ہدایت ہے، بالکل صاف اور شفاف واضح طور پر طریقہ بتایا گیا ہے
اس میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے، اس میں کوئی گمراہی نہیں ہے، اس میں کوئی کجروی نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم بالکل صاف ہے، شفاف ہے، بالکل واضح ہے، اسلام کا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے یبشر المؤمنین ان لہم اجرا عظیما، اور قرآن یہ مومنوں کے حق میں بشارت سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ بہت بڑا اجر ہے کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، کافروں اور گمراہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ایمان لانے کا 11واں فائدہ یا 11ویں فضیلت یہ ہے کہ ایمان لانے سے اگر آدمی کے دل میں ایمان زندہ ہے تو اس ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، سمجھاؤ، دین کی بات بتاؤ، سکھاؤ، کیونکہ اس نصیحت کا فائدہ مومنوں کو پہنچتا ہے۔ اگر آج ہمیں نصیحت فائدہ نہیں پہنچاتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ نصیحت، وعظ، قرآن و حدیث کی باتیں، اچھی باتیں، دین کی باتیں مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، مومنوں کی زندگی کو چینج کر دیتی ہے، بدل دیتی ہے۔ اس لیے یہ فائدہ صرف اہل ایمان کو ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور ایمان کو زندہ کرنا چاہیے، ایمان کی تجدید کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایمان کی 12ویں فضیلت یہ ہے کہ دل کو ہدایت ملتی ہے، توفیق ملتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، اسے روشنی حاصل ہوتی ہے، ایمان کے نتیجے میں اسے روشنی حاصل ہوتی ہے، ہدایت حاصل ہوتی ہے، وہ نیکی کے کام میں آگے رہتا ہے، نیک کام کرتا ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ ایمان کا فائدہ ہے۔ اور ایمان لانے کا 13واں فائدہ یا 13ویں فضیلت یہ ہے کہ جو ایمان لائے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہے وہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفات بیان فرمائی۔ کہا متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کی کتابوں پر اور وحی پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کہا یہی ایمان لانے والے اپنے رب کی جانب سے تو ہدایت پر ہیں، یہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، انہیں یہ توفیق ملی ہے رب کی جانب سے، اور یہی لوگ واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ایمان لانے کا یہ فائدہ ہے کہ جو شخص ایمان لاتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، گمراہی سے نجات پاتا ہے، اور آخرت میں اسے کامیابی حاصل ہوگی، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اور جہنم کی آگ سے اسے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ 14ویں فضیلت یہ ہے کہ ایمان یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری شریف کی روایت ہے، ای العمل افضل، یا بعض روایت میں ای الاعمال احب الی اللہ، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، سب سے افضل کام کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ وحدہ، یا ایمان باللہ، مختلف الفاظ حدیث کے ہیں۔ کہا اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور توحید اور ایمان جب سب سے بڑی نیکی ہے تو اس کی حفاظت بھی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کی رکھوالی کرنا، نگہبانی کرنا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ شیطان اور ابلیس اسی خزانے کو لوٹنے کی ہر وقت ہمیشہ کوشش کرتے رہتا ہے، لہذا یہ خزانہ ہے ہمارا، ایمان اور توحید یہ سب سے بڑی دولت ہے ہماری، اس کی نگرانی، اس کی حفاظت، نگہبانی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے گھر خاندان، گھر والوں کی، بال بچوں کی حفاظت کریں، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ دیکھیں، کیا دعا انہوں نے کی تھی کہ اے میرے رب مجھ کو اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا، دور رکھ۔ نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند ہیں۔ وہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، توحید پر ان کو باقی رکھ۔ لقمان حکیم نے یہی نصیحت کی اپنی اولاد کو، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ ایمان کی حفاظت یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں، انہیں دین اور عقیدہ کی تعلیم سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کی نعمت کیا ہے۔ آج ہمارے سماج میں آپ دیکھیے، غور کیجئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کے لٹیرے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے، ایمان کو بیچ دیا ہے دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کیوں؟ ارتداد کا فتنہ کیوں پھیل رہا ہے؟ لوگ بے دین کیوں ہو رہے ہیں؟ ایمان اور عقیدہ چھوڑ کر کے کفر کی طرف لوٹ کیوں رہے ہیں؟ ایمان سے ہاتھ دھو کیوں رہے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ جی ہاں، اس کی واحد وجہ یہ ہے، اس کا پہلا سبب یہی ہے کہ لوگوں نے ایمان اور عقیدے کی اہمیت کو سکھایا ہی نہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کو بتایا ہی نہیں کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، اسلام کی قیمت کیا ہے، ایمان کی دولت کیا ہے، ایمان کا فائدہ کیا ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو سکھایا ہی نہیں۔ اگر دین و عقیدے کی تعلیم جو سیکھ لیا ہے، دین اور منہج اور اسلام کو جان لیا ہے، وہ یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے اپنا سر جھکائے۔ آپ صحابہ اکرام کی مثالیں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کتنے مشکلات سے مقابلہ کیا ہے، کتنے مصائب کو جھیلا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ کیوں برداشت کی ہیں؟ وہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو ایمان کی قیمت بتائی ہی نہیں۔ تو بہرحال ایمان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ جب شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، تو توحید اور ایمان یہ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایمان لانے کی 15ویں فضیلت یہ ہے کہ اہل ایمان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ جنت مومنوں کے لیے بنائی گئی ہے، اہل ایمان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، ایمان نہ لاؤ۔ کوئی دنیا کا کتنا اچھا آدمی کیوں نہ ہو، بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر ایمان کی نعمت نہیں ہے، وہ آخرت میں سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے۔ جنت مومنوں کے لیے بنائی گئی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، قرآن کہتا ہے کہ یہ جنت بنائی گئی ہے صرف مومنوں کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں صرف مومن جائے گا، جنت میں صرف مومن داخل ہوگا، مومنوں کے علاوہ جنت میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کا 16واں فائدہ اور 16ویں فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے نور ہوگا۔ قیامت کے دن منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے تاریکی ہی تاریکی ہے، اور اہل ایمان کے لیے روشنی ہی روشنی ہے۔ سورۃ الحدید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اس دن یعنی قیامت کے دن تم مومنوں کو اور مومنہ عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور آگے بڑھ رہا ہوگا، ان کے دائیں اور ان کے سامنے تیزی سے نور بڑھ رہا ہوگا، روشنی ہوگی ان کے سامنے اور دائیں جانب۔ بشراکم الیوم، تمہارے لیے آج کے دن بشارت ہے، خوشخبری ہے اس جنت کی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب روشنی ہی روشنی ہوگی، اور جو منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، گنہگار ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے، ان کے لیے تاریکی ہی تاریکی ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، عذاب ہی عذاب ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔
17ویں فضیلت ایمان کی یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان باقی ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، تو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بعض گنہگار، بعض مومن گنہگار اپنی غلطیوں اور گناہوں کے نتیجے میں ان کو جہنم میں پہلے داخل کر دیا جائے گا۔ وہ اپنے گناہوں کی سزا چکھیں گے، عذاب جھیلیں گے، تکلیف سہیں گے، جہنم میں رہیں گے، لیکن ایمان کی بدولت ان کو جہنم سے نکال کر کے ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کا انکار نہیں کیا ہوگا، اس کی وفات ایمان پر ہوئی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر اس کے دل میں ہو تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کو اللہ تبارک و تعالی نجات دلائے گا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت موحدین کے لیے اور اہل توحید کے لیے، اہل ایمان کے لیے فائدہ پہنچائے گی۔ اور ایمان کی 18ویں اور آخری فضیلت یہ ہے کہ کافر کو، یعنی جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اور جو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، توحید والے ہوں گے، ان کے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں ہم ایک لمحہ کے لیے ایمان کی قیمت سمجھیں۔ جہنم میں جن کافروں کو داخل کیا جائے گا، جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا، جو کفر پر مرے تھے ان کے لیے جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ جہنم کی آگ کی خطرناکی اور سنگینی ہم جانتے ہیں۔ کیا 1 سال رہیں گے؟ کیا 2 سال رہیں گے؟ کیا 10 سال رہیں گے؟ دنیا میں 80 سال زندہ تھے تو کیا 80 سال جہنم میں رہیں گے؟ نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی جہنم میں سڑیں گے، کوئی نجات نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں۔ لیکن اگر ایمان پر وفات ہوئی ہے، اسلام پر اگر آدمی دنیا سے رخصت ہوا ہے، یہ خوش نصیبی اور یہ سعادت کی بات ہے۔ ایمان پر مرنا یہ سعادت کی موت ہے، یہ خوش نصیبی ہے کہ مرنے کے بعد ہم اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں میت کے لیے، میت کی خبر سنتے، اعلان سنتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تدفین کے بعد اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن کفر پر آدمی مر گیا تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے، جب تم کسی کافر اور مشرک کی خبر سے گزرو، جہنم کی بشارت اس کو سنا دو، جہنم کی خوشخبری سنا دو۔ اس کے لیے دعا نہیں ہے، کافر اور مشرک کے لیے دعا نہیں ہے، جہنم کی بشارت سنا دو، جہنم کی وعید سنا دو۔ ہم اور آپ یہاں سوچیں، ایک لمحہ کے لیے غور کریں کہ ایمان پر مرنا کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور جس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ہم ایک لمحہ تنہائی میں سوچیں، ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کیا کتنے سال؟ 10 سال، 50 سال، 80 سال، 1,00,000 سال، 1,000,000 سال، ہمیشہ ہمیش اسی جنت میں رہیں گے۔ یہ سعادت اور یہ جنت کی نعمت کب حاصل ہوگی؟ جب آدمی ایمان کی قیمت کو سمجھے گا، ایمان پر مرے گا، ایمان پر وہ ثابت قدم رہے گا، ایمان کی نعمت اس کے پاس حاصل ہوگی، تب اس کے لیے جنت کی نعمت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور آپ سب کی حفاظت فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو تنگ دست اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔